اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول نبی امین الحنین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام مکرم و محتشم علماء ذی وقار، اساتذہ اکرام، مہمانان ذی احتشام، معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن، پاکستان عوامی تحریک، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، منہاج القرآن علماء کونسل اور منہاج القرآن ویمن لیگ کی اپنی بہنوں کو، جنہوں نے خوبصورت 5 روزہ دروس عرفان القرآن کا انعقاد کر کے ہمارے لیے توشہ آخرت اور دنیا و آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیوں کے لیے ہمیں ایسا مواد مہیا کرنے کا سبب بنے کہ جس سے ہم دین مبین کا فہم اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت مطہرہ کا مختصر احاطہ کر سکیں۔ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں خالق کائنات ہمارا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً آئیے چوتھا درس ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ریگولر تشریف لا رہے ہیں۔ کیا خیال ہے، کچھ افاقہ ہو رہا ہے، کوئی بہتری آ رہی ہے اور علمی طور پر کچھ مواد آپ کو حاصل ہو رہا ہے؟ آج کا موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے، زکوٰۃ اور اس کی اہمیت۔ بظاہر یہ ہمارے معاشرے میں بڑا منیمم انداز سے اس کو لیا جاتا ہے، اور خطباء اور علماء بھی اکثر مساجد میں اس کو ایک مسئلہ کے طور پر تو بیان کر دیتے ہیں کہ زکوٰۃ کا یہ مسئلہ ہے، اور ہم بھی کبھی کبھی سال میں اکا دکا زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، تو ہم نے صرف ایک مسئلہ کی حد تک اس کو رکھا ہوا ہے، جبکہ یہ خالی ایک چیپٹر بھی نہیں بلکہ زکوٰۃ ایک سبجیکٹ ہے، ایک چیپٹر بھی نہیں بلکہ بولیے زکوٰۃ ایک سبجیکٹ ہے، اور پراپر اس کی ڈیفینیشن کے ساتھ ساتھ اس کی پوری ہسٹوریکلی اس کی ہسٹری میں جانے کی ضرورت تھی، اور اس کو ہم نے بالکل لمیٹڈ کر دیا اور محدود کر دیا، جبکہ یہ ایک ان لمیٹڈ ٹاپک تھا اور ایک ایسا موضوع تھا کہ جس سے انسان کی دنیا میں بھی رہنمائی کنڈیشنل اور کنکلیوسو تھی، اور آخرت کے لیے بھی اس کی رہنمائی کنکلیوسو اور کنڈیشنل تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں فہم دین اور زکوٰۃ اور اس کی اہمیت کے عظیم جو اللہ نے رکن اسلام عطا کیا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ چونکہ ہمیں زکوٰۃ دینے کی عادت نہیں ہے تو پھر سننے کی بھی عادت نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم نے بہت ایک
خشک سا موضوع سمجھ رکھا ہے کہ شاید زکوٰۃ میں چونکہ گنتی ہوتی ہے اور اتنے پرسنٹ دینا ہے اور اتنے پرسنٹ نکالنا ہے، تو شاید اکاؤنٹیبلٹی کا جو انداز ہے یہ میتھمیٹک کے اصول سے ریلیٹڈ ہے یا فزکس کے نومیریکلس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو اس کو تو گنتی میں شمار کرنا ہوگا، تو یہ بڑا خشک سا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ آج کی گفتگو کے بعد اندازہ لگائیں گے کہ زکوٰۃ کا موضوع ایک ایسا روحانی موضوع ہے کہ جو دلوں کو پاک کرنے کا بھی ذریعہ بنتا ہے اور انسان کی زندگی کو پاک کرنے کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ اتنا اہم موضوع ہے، اور اس کی خشکی آج ہم نے تری میں بدلنی ہے، تاکہ کانسیپچل کلیئرٹی کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ جو کانسیپٹ دیا گیا کہ صرف ایک مسئلہ ہے زکوٰۃ کا اور اس کو صرف مسئلہ کی حد تک رکھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایمان سے ان ریلیٹ ہے، یہ ہمارے اسلام کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اور یہ ہماری زندگیوں کا اور بلکہ دنیا و آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کا اس کے اندر ایک راز ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ کریں تو الحمد سے بالناس تک پورا قرآن اٹھا لیں، جو ارکان اسلام ہے 5، ان میں 4 پریکٹسز ہیں۔ کتنی؟ 4۔ کلمہ طیبہ کو چھوڑ کر 4 پریکٹسز ہیں جن کو عملاً ہم نے پرفارم کرنا ہے، عملاً ہم نے ادا کرنا ہے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ ان میں سے 3 جو ارکان ہیں اسلام کے، نماز، حج اور روزہ، یہ فقط اللہ کے حقوق ہیں، ان میں بندوں کا کوئی حق بولیے شامل نہیں ہے۔ نماز صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، سجدہ کسی بندے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، میری باتوں کے لیے، میرے تذکروں کے لیے نماز قائم کرو۔ تمہیں نماز کسی اور کا ذکر کرنے کے لیے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کی تلاوت کروں۔ تو آپ نے دیکھا کہ نماز صرف کس کا حق ہے؟ بولو، اللہ کا حق ہے، کسی بندے کا حق نہیں ہے۔ اسی طرح روزہ بھی کس کا حق ہے؟ اللہ کا نام لے لیں، کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا حق ہے، بندوں کا اس میں کوئی حق نہیں ہے، اور نہ یہ دکھاوے کے لیے ہے، نہ کسی اور اسلوب کے لیے۔ اللہ نے حدیث قدسی کے ذریعے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں پیغام بھیجا، الصوم لی وانا اجزی بہ، انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ یہاں فاعل اللہ خود ہے اجزی کہہ کر، اور دوسرے مقام پر فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میرا حسن و جمال ہی اس کی جزا ہے، میں خود اس کی جزا ہوں، اور میرا قرب، میری معرفت، میری رضا، میری خوشنودی، میرا دیدار، میرا حسن مطلق، میرا بے پردہ ہونا تمہارے سامنے اور حسن بے نقاب ہی تمہاری جزا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ روزہ کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ الصوم لی، لی کی یا کی منصوبیت صرف خالق کائنات کے لیے۔ رہ گئی بات حج بیت اللہ کی، تو اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، صاحب استطاعت کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے لیے کعبے کا حج کرے۔ کس کے لیے؟ للہ فرمایا، اللہ کے لیے۔ انسانوں پر انکلوسیو کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے کعبے کا حج کرے، اللہ کے لیے کعبے کا حج کرے۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے متعدد مقامات پر یہ جو 3 پریکٹسز ہیں، 3 اعمال ہیں ارکان اسلام میں سے، نماز، روزہ اور حج بیت اللہ، یہ صرف کس کا حق ہے؟ بولیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اس میں کوئی بندہ شامل نہیں ہے۔ آپ
زکات کی پریکٹس اور زکات کے عمل اور ارکان اسلام میں سے یہ رکن زکات، رکن اسلام کا آئیڈیا لے لیں اور اس کو آپ اس سطح پر چیک کر لیں، اس کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے آپ کو لگ جائے گا کہ واحد یہ اکیلا عمل ہے ارکان اسلام میں سے کہ جو ایٹ اے ٹائم دوہرا حق رکھتا ہے۔ نماز، روزہ، حج صرف اللہ کا حق ہے، زکات اللہ کا بھی حق ہے اور اس کے بندوں کا بھی حق ہے۔ یہ دوہرے حقوق میں داخل ہے۔ زکات ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ کا حق بھی ہے اور ایٹ اے ٹائم بندوں کا بھی حق ہے۔ دو جگہوں پہ جواب دہ ہونا ہوگا۔ نماز کے لیے صرف اللہ کے حضور جواب دے گا، صاحب استطاعت حج نہیں کرتا تو کس کے حضور جواب دہ ہے؟ بولیے، اللہ کے حضور۔ روزے نہیں رکھتا تو کس کا مجرم ہے؟ اللہ کا۔ زکات نہیں دیتا تو ایٹ اے ٹائم اللہ کا بھی مجرم ہے اور اس کے بندوں کا بھی مجرم ہے، جس کو ہم نے ایک مسئلہ کی حد تک رکھا ہوا۔ پنجابی کہتے ہیں انہوں کھڈے لینے لا دیں، اس کو سائڈ پہ کر دیں، کیونکہ دینے کی طبیعت نہیں ہے، عادت نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ سمجھ جانے کی کیا ضرورت ہے، یہ میرا سبجیکٹ ہی نہیں ہے۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کریں کہ یہ دو جگہوں پر جواب دہ ہیں۔ اور اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ تو سنا تھا کہ یتیموں کو دی جاتی ہے، مسکینوں کو دی جاتی ہے، بیواؤں کو دی جاتی ہے، تو یہ اللہ کا حق کیسے ہو گیا اور اس کو دوہرا حق کیسے قرار دے دیا؟ یہ میں نے نہیں دیا، ہم تو آپ تک صرف پہنچانے والے ہیں۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم تو علماء تو بڑی دور کی بات ہوتے ہیں، ہم تو علماء کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے خوشے چننے والے، ان کے ٹاٹ پر بیٹھ کر ان کے بچے ہوئے ٹکڑے کھا کے، بھورے کھا کے آپ تک پیغام صرف پہنچانے کے لیے آتے ہیں۔ باقی حقیقی علم تو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ لیکن اتنی بات عرض کر دوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ التوبہ اس کی آیت نمبر 60 ہے، ورس نمبر 60، سورہ التوبہ۔ یہ حوالہ جا ضرور یاد رکھا کریں تاکہ کسی وقت آپ کو حوالہ دینا پڑ جائے اس بات پر آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے۔ ایویڈنس کے بغیر معاشرے میں اس کا کوئی اسلوب نہیں ہوتا۔ زندگی میں دلائل پر یہ پڑھا لکھا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اب تو انگوٹھا چھاپ بھی پڑھا لکھا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا نے اسے اویئرنیس دے دی ہے، شعوری آگہی دے دی ہے، اور انسان کچھ نہ کچھ جانتا بوجھتا ہے۔ آپ سورہ التوبہ یہ 9واں سورہ ہے قرآن پاک کا اور یہ 10واں سپارہ ہے، اس کی آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت نے جہاں مصارف زکات کہ کن کن کے لیے زکات دینا ضروری ہے اور کن کو لگتی ہے اور کن کا حق ہے، ان حقوق میں رب کائنات نے جہاں بندوں کا حق ذکر کیا وہاں اپنا ذکر بھی اللہ رب العزت نے ڈکلیئر فرمایا۔ میں وہ آیت بطور ایویڈنس، بطور حوالہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، بے شک یہ جو صدقات ہیں، اور صدقات آگے اٹ مینس آپ بریکٹ میں زکات اور عشر وغیرہ لیں گے، یہاں صدقات واجبہ کا ذکر ہو رہا۔ دو طرح کے صدقات ہوتے ہیں، ایک صدقات واجبہ اور دوسرے صدقات نافلہ۔ صدقات واجبہ وہ ہیں جو بندوں پر فرض ہوئے، جن کو ادا نہ کرنے سے بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں کہ صدقات واجبہ یعنی زکات، عشر وغیرہ، یا کوئی منت مانی تھی اتنا مال دوں گا اللہ کی راہ میں اگر یہ کام ہو گیا، وہ بھی واجب ہو گیا، اگر وہ ادا نہیں کرتا اس کا ٹائم فریم ہے، ٹائم پیریڈ ہے کہ زکات جو ہے وہ مال کے ایک حالت میں سال گزر جانے کے بعد فرض ہوتی ہے، پورا سال، ایک دن نہ کم ہے نہ ایک دن زیادہ ہے، سال کا ٹائم پیریڈ اور ڈیوریشن اس کا اناؤنس کیا گیا، اور سال کے اندر اندر ادا کرنا لازم ہے۔ پھر 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی
یا اتنی حیثیت اور اتنی مالیت اور 52.5 تولے چاندی کا ادراک آج کے دور میں قیمتاً نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ تو لاکھ روپے کے اندر اندر ہو جاتا ہے، اور سونا جو ہے وہ 7-8 لاکھ کے قریب جا کر بنتا ہے۔ تو آپ سوچیں گے پھر تو سستا کام ہے، جس کے پاس چاندی ہے اتنی وہ تو لاکھ میں سے پھر زکات کرنا اس پر واجب ہو جائے گا۔ یاد رکھ لیں کہ جب دین کے اندر دو چیزوں کو بطور پیکج ادا کیا جائے نا، پیکج اکٹھا ملا کر، تو ان میں سے جس چیز کا غلبہ ہو اور جہاں اس دور میں معاشرے کے اندر ضرورت ہو، اس کی ریکوائرمنٹ ہو، اور آپ لینے دینے میں آسانی اور معاشرے میں چیز چل رہی ہو، اس کے غلبے کی وجہ سے اس کی ضرورت کے پیش نظر ہمیشہ فوکس اس شے کو کیا جائے گا کہ جس کا ان 2-3 چیزوں میں سے غلبہ ہے، اس کا نام اناؤنس ہوگا۔ آپ بھی ایک پیکج میں 2-3 چیزیں گھٹیا ہوں اور ایک اچھی چیز ہو تو بیچنے والا اچھی کا نام لیتا ہے یا گھٹیا کا نام لیتا؟ تھوڑا بول دے۔ اور ریڑھی پر 10 قسم کے سامان ہے اس کے پاس، لیکن اسے پتا ہے کہ جو لوگوں کی ضرورت زیادہ ہے، جس کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے، جو لوگوں کی مجبوری زیادہ ہے، نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ اس میں لوگ جو ہے وہ کس کو زیادہ چاہ رہے ہیں اور قیمت کس کی اچھی ہے، یا میں کس میں زیادہ مجھے بینیفٹ ہو سکتا ہے، یا کس چیز کو لوگ زیادہ سوچ کر متوجہ ہو سکتے ہیں۔ اناؤنس وہ 1-2 شے کرتا ہے، ساری چیزیں اناؤنس بولیے نہیں کرتا، تو فوکس بھی اسی کو کیا جائے۔ یہی میٹر دین کا ہے کہ جہاں پر سونا اور چاندی کا کہیں بھی ذکر آئے گا، زکوٰۃ کا ان دونوں کا اکٹھا ذکر آئے گا، اتنا سونا اور اتنی چاندی، اتنا سونا اور اتنی چاندی، ہمیشہ اکٹھے ہی سونا ہے یا الگ الگ سونا ہے؟ قرآن پاک میں بھی ذہب اور فضہ کا لفظ اکٹھا استعمال ہو۔ اس میں سے ہمارے معاشرے میں چاندی کا، چونکہ اس دور میں پاکستان میں لین دین کا تعلق بولیے زیادہ چاندی کا نہیں ہے، زیادہ پہنی نہیں جاتی، زیادہ رسم و رواج میں نہیں، زیادہ جہیز میں نہیں دی جاتی، بیٹیوں کی شادیوں میں نہیں دی جاتی، تو زیادہ رواج کس کا ہے بولیے؟ سونے کا۔ اس لیے غلبہ سونے کی وجہ سے اس کی مالی عزت کو دیکھا جائے گا، اور چاندی اگر پیور کسی کے پاس چاندی کی شکل میں پڑی ہے، اس میں سے پھر چاندی زکوٰۃ 52.5 میں سے دی جائے گی۔ لیکن مالیت کس کی دیکھی جائے گی بولیے؟ سونے کی دیکھی جائے گی۔ یہ بھی ایک میٹر ہے، ایک مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں، میں نے اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے الیبریٹ کر دیا، کلیریفائی کر دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو قیمت ہے سال کے اندر اندر ادا کرنی، اس کو صدقات واجبات کہتے ہیں، کہ صدقات واجبہ کے طور پر ادا کریں گے، نہیں عمل کریں گے سال کے بعد بھی نہیں دیں گے جو واجب ہو گئی تھی صاحب نصاب پر۔ اگر سونا اتنا نہیں ہے، مثلا سونا 5 تولے ہے، باقی 2.5 تولے جو بچ گئے تھے، اس کی جگہ آپ کے پاس وافر گھر کی ضروریات کے علاوہ سامان بڑا ہوا ہے، فار سیل آؤٹ، تجارت کا اضافی بڑا ہوا ہے، تو اس کی قیمت نکال کر سونے میں داخل کر کے قیمت مالیت پوری کی جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 عورتیں آئیں، ہماری بہنیں بیٹیاں کثیر تعداد میں، مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے مردوں سے بھی زیادہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ کا آنا وہ معنی نہیں رکھتا جو ان کا آنا معنی رکھتا ہے، اور وہ اس لیے کہ ان کا اثر کے بعد کام شروع ہو جاتا ہے، اثر سے لے کر پھر آنورڈ فجر تک، سحری تک یہ چلتی ہے۔ پہلے آپ کی افطاری تیار کرتی ہیں، تھک جاتی ہیں، آرام نہیں کر سکتی، پھر مغرب بھی پڑی، اس کے بعد پھر تراویح بھی ادا کی، اور کر کے پھر یہ گھنٹہ صرف ریسٹ کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی سحری میں لگ جاتی ہیں، اور آپ کے اٹھنے تک، آپ کے جاگنے تک، اور آپ کے وضو کرنے تک آپ کی سحری آپ کے ٹیبل پر پڑی ہوتی ہے۔ تو یہ سارا کو یہ فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ اپنے آپ مساجد میں چلے جاتے ہیں، یہ نماز پڑھ کے بچوں کو سلانا شروع کر دیتی ہیں، بچوں کی تیاری میں لگ جاتی ہیں، اور پھر یہ بچوں کو تیار کر کے سلا کے، کئی ہماری بہنیں بیٹیاں ایسی ہوں گی جو تالے لگا کے آئی ہوں گی بچوں کو، اٹھ پڑے تو کہیں باہر نہ بھاگ جائے، اور پھر فجر کے بعد یہ درس سننے کے بعد پھر یہ گھر جا کے ان کو تیار کرنا شروع کر دیں گی، اور آپ کو اسکول کو ہی بچوں کے لیے پھر بیگ ریڈی کرے گی، کتابیں چیک کرے گی، ہر شے کر کے
پھر جا کے ان کو ریسٹ ملتی ہے. تو یہ حوصلہ افزائی ان کا حق ہے، دین نے حق دیا ہے. آپ نہیں سن سکتے کہ اللہ رب العزت نے جو ظرف آج کی اس صدی میں، اس دور کے اندر دین مبین کے چاہت کا اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، شاید کسی کو عطا کیا ہو. اور میں سوچتا ہوں کہ اگر آج کی بیٹی کل کی ماں اگر سدھر جائے، سمجھ جائے، اس کی کوکھ سے جنم لینے والے بچے اور نسلیں سمجھ جاتی ہیں. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے جب دین کا میٹر آئے تو ہم لوگ مسئلے پوچھتے ہیں کہ عورتوں کو لے جانا جائز ہے کہ نہیں. جہاں پردے کا اہتمام تھا، جہاں نظر نہیں پڑ سکتی تھی، جہاں ماحول جو پردہ تھا، وہاں لے جانے کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں، پوچھتے پھرتے ہیں. اور جس بازار میں ہر کسی کی آنکھ تک سکتی تھی، اس کے لیے کبھی کسی سے مسئلہ نہیں پوچھا. اور جہاں پر بھیجنا ضروری نہیں تھا وہاں بھیجنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں. اور شادی بیاہ کی تقریبات میں معلوم نہیں کس کس انداز میں ہم بھیج دیتے ہیں، سی نہیں کرتے، کیونکہ وہاں پر پوچھ گچھ گھر سے ہونی ہے. اور جہاں دین کا مسئلہ آ جائے وہاں پر ہم 100 مرتبہ 100 معاملات میں ہیل و حجت سے کام لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہی وہ جگہ ہیں جہاں مصطفیٰ کا دین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبین کے ساتھ ایک تعلقیت، انسیت، محبت، پیار اور خلوص نصیب ہونا تھا. بابا فرید الدین بنی شکر رحمت اللہ علیہ نے ایک دن جوانی میں اپنی والدہ ماجدہ سے کہا، امی جان مبارک ہو، تیرے پتر فرید کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی، تیرے بیٹے فرید کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی. کیا ہماری زندگی میں ہمارا بیٹا بھی کبھی ہمیں ایسے کہے؟ ہماری نسلیں تو فرض ادا کر نہیں رہی، قصور ہمارا ہے. ہم 1.5 لاکھ کا موبائل لے کر تو دے دیتے ہیں، راتوں کو کتنے ہیں جو سوراخ سے چیک بھی کرتے ہوں کہ پتر دیکھ کیا رہا. 2 لاکھ کی موٹر بائک تو لے دیتے ہیں، کتنے ہیں جو سڑک پر چیک کرتے ہوں ون ویلنگ کر کے کہیں لوگوں کو نقصان تو نہیں پہنچا. اسی بچے کا وہ موبائل صرف 5 منٹ کے لیے چادر میں لپٹ جائے اور ریموٹ کنٹرول جس سے ٹی وی لگا رہا تھا وہ 5 منٹ نظر نہ آئے تو گھر میں طوفان بپا ہو جاتا ہے. ماں کو برا بھلا کہے گا، باپ کے ساتھ تلخی کرے گا، بچوں کے ساتھ، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ الجھے گا. میرا موبائل، میرا ریموٹ کنٹرول کہاں گیا، کون لے گیا؟ یہاں سے کوئی جناتی مخلوق لے گئی، 5 منٹ ہو گئے مجھے نہیں مل رہا. کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں 5 دن قرآن نظر نہیں آتا اور ان کو یہ بے چینی ہوتی ہو جتنی بے چینی 5 منٹ کے موبائل گم جانے پر بھی تھی. آج جس اولاد کو اللہ نے 2 بازو دیے تھے، اس کو پکڑ کر یہاں تک دین سکھانے کے لیے نہیں الا سکتے. جس اولاد کو، جس بیٹی کو آپ ماں پکڑ کر نہیں لا سکی، بہو کو نہیں لا سکی، کیا سوچتے ہیں کہ وہ آپ کی قبر پر آپ کے جانے کے بعد قرآن پکڑ کے لے آئے گا؟ آج تو تیرا خوف بھی تھا تو پھر بھی نہیں تیرے ساتھ آیا. کل تیری ڈیتھ ہو گئی تو اس کا تو باپ کا خوف ہی جاتا ہے. بابا فرید الدین بنی شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ امی جان میری تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی. بابا فرید کی والدہ نے فرمایا پتر فرید اس میں تیرا کیا کمال ہے، مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، میں نے بے وضو تجھے دودھ ہی نہیں پلایا. یہ ماں کا سمر جانا تھا، ماں کا سدھر جانا تھا. ہر ان پٹ کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے، یہ اصول ہے. ماں انڈیا کا ڈرامہ دیکھ کے بچے کو فیڈ کروائے گی، دودھ پلائے گی تو بچہ انڈیا کا ہیرو بنے گا، بابا فرید نہیں بنے گا. ماں ڈرامے اور فلمیں دیکھ کے بچے کو دودھ پلائے گی تو ہر ان پٹ کا آؤٹ پٹ، اس کے ساتھ وہ چیزیں جا رہی ہیں خوراک کے ساتھ. بچہ فرنٹ کٹ کروائے گا، پھر گاڑیوں کے ڈیزائن بنوائے گا. یہ وجہ ہے کہ ماں باپ پریشان ہو کے آتے ہیں، حضرت ذرا دعا کر دے، بیٹا MBBS تو کر گیا ہے، بیٹا MSc باٹنی زوالوجی تو کر گیا ہے، لیکن وہ نافرمان ہے، ہمیں بلانے کے اسے آداب نہیں آتے. بھئی کہاں سے آئے؟ آپ نے زندگی پر اگر کھلایا ہی اچھا نہیں، حلال والا اور سلسلے والا، اور ان کے سامنے زندگی میں جو ان پٹ تھا وہی اچھا نہیں گیا، آؤٹ پٹ اچھی کیسے آ سکتی ہے؟ جو کچھ مشین میں ڈالیں گے اسی طرح کا آگے سے نکلنا ہے، کچھ اور نکل بولو نہیں سکتا. اس لیے
ان بہنوں کا بیٹیوں کو میں کریڈٹ دیتا ہوں، اتنی مشقتوں کے بعد بھی ان کا آگے بیٹھنا، ورنہ نیند کے غلبے ہوتے ہیں، ہر کسی کا جی چاہتا ہے تھوڑی میں بھی سستا لوں، آرام کر لوں، ریسٹ کر لوں۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے۔ اور کل ان کی میں حاضری اتنی دیکھنا چاہتا ہوں کہ پیچھے دیوار ختم ہو جائے، اور کل موضوع ہی ان کا آ رہا ہے۔ علامہ محمد لطیف مدنی صاحب تشریف لا رہے ہیں منہاج القرآن مرکز لاہور سے، وہ امہات المومنین اور آج کی خواتین پر خطاب کریں گے کہ آقا کی ازواج مطہرات کا کردار کیا تھا، اور آج ہماری بہو بیٹیوں کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ آج سنا لے اپنی بہو کو تو ساس سکھی ہو جائے گی، آج ساس کو سنا لے تو بہو سکھی ہو جائے گی، گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، طلاق کی ریشو کم ہو جائے گی۔ تو بات کر رہا تھا کہ ایک صدقات واجبہ ہوتے ہیں اور دوسرے صدقات نافلہ۔ بولیے، صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ۔ صدقات واجبہ وہ ہیں کہ جن کا ادا کرنا ہم پر کنکلیوسیو ہے، کمپلسری ہے، جس کو کمپنسیٹ کیا گیا ہے، جو مست ہے، واجب فرض ہے، ان کو ادا نہ کرے ٹائم فریم کے اندر تو بندہ گناہگار ہو جاتا ہے۔ اگر زکوٰۃ سال پورا گزر گیا، واجب تھی، صاحب نصاب تھے، آپ نے ادا نہیں کی، تو ہر دن جو آ رہا ہے اس میں آپ گناہگار ہوتے جا رہے ہیں، ہر روز گناہگاری میں گزر رہا ہے۔ اور پھر فقہ کہتی ہے کہ آپ نے ادا نہیں کی بر وقت، جتنا وقت اوپر گزر رہا ہے گناہگار ہو رہے ہیں، اور اگر مسلسل زکوٰۃ نہیں دے رہے ہر سال تو پھر بندہ فاسق ہو جاتا ہے، اور اگر سرے سے انکار کر دے تو کافر ہو جاتا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ زکوٰۃ کی اہمیت ہی نہیں ہے معاشرے میں؟ نہ ادا کرے بر وقت تو گناہگار، مسلسل نہ دے تو فاسق، انکار کرتے زکوٰۃ کا تو بندہ بولیے کافر ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا اہم رکن ہے دین کا، جس کو ہم نے دیوار کے ساتھ لگا رکھا۔ تو صدقات نافلہ یہ ہے کہ آپ پر واجب تو نہیں ہے لیکن آپ خوشی سے دے رہے ہیں۔ کسی کو گزرتے 10 روپے دے رہے ہیں، کسی کو سوٹ دے رہے ہیں، کسی کو آٹا دے رہے ہیں، کسی کو چینی دے رہے ہیں، کسی کو کچھ دے رہے ہیں، وہ واجب نہیں تھے، آپ اس کو رشتہ ہمدردی کے تحت دے رہے ہیں، وہ ادا کریں گے تو آپ کو نفل کا اجر ہوگا۔ لیکن اس مہینے میں دونوں ادا کرنے کا بینیفٹ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کی برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اس مہینے میں نفل ادا کرو گے تو اجر فرض کے برابر ادا کیا جائے گا، اور اگر فرض ادا کرو گے تو 70 فرضوں کے برابر مقام ملے گا۔ آپ نے 1 سال کی زکوٰۃ دی فرض اس مہینے میں تو 70 مرتبہ لکھا گیا کہ تو نے زکوٰۃ ادا کی ہے۔ 70 سال شاید میری عمر نہ ہو تو زندگی میں 70 سال ایک رمضان میں زکوٰۃ دینے سے تیرے نامہ اعمال میں لکھا گیا۔ یہ بینیفٹ ہے۔ ادا تو شعبان میں بھی ہو جاتی تھی، ادا تو اس اگلے میں بھی ہو جائے گی، لیکن یہ بینیفٹس ہیں۔ انسان بینیفٹ کی تلاش میں رہتا ہے۔ ہر شے کا موسم ہوتا ہے نا بھائی، تجارت کا بھی موسم ہوتا ہے، خرید و فروخت کا بھی موسم ہوتا ہے۔ موسم گزر جائے تو چیز مہنگی ہو جائے گی۔ آج کل گندم ہے یا توڑی ہے وہ سستی مل جائے گی اگر موسم شروع ہو گیا تو 2-4 ماہ 6 آگے جائیں گے وہی چیز ہے، پرانی بھی ہو گئی لیکن مہنگی ہو گئی۔ ہر شے کا موسم ہوتا ہے، تو یہ موسم ہے فرائض کو بڑھانے کا، نوافل کو بڑھانے کا، نیکیاں بڑھانے کا، ثواب بڑھانے کا، اجر بڑھانے کا، رحمت لوٹنے کا، برکات سمیٹنے کا یہ موسم ہے۔ اور انسان کی زندگی میں بھی ایک موسم ہے، اور وہ جوانی موسم ہے توبہ کا۔ جوانی موسم ہے توبہ کا۔ در جوانی توبہ کردن شیبہ پیغمبر، جوانی کی توبہ یوں قبول کرتا ہے جیسے نبیوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، کبھی ریجیکٹ نہیں۔ تو فرمایا انما الصدقات للفقراء، یا صدقات واجبہ کا ذکر، یہ فقراء کے لیے، غریبوں کے لیے، والمساکین اور محتاجوں کے لیے، والعاملین علیہا
اور جو زکوٰۃ کلیکٹ کرتے تھے، عملاً کلیکٹ کرتے تھے، اکٹھی کرتے تھے، انہیں بھی تنخواہ اسی میں سے ادا کرنا جائز۔ والمؤلفات قلوبہم، لوگوں کے دلوں میں دین اور اسلام کی محبت اور مودت پیدا کرنا، رغبت پیدا کرنا، اس کے لیے لوگوں کو دی جاتی کہ یہ دین کتنا غریب پرور ہے کہ غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا خیال رکھتا ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کی، دین کی، سیرت کی، سنت کی، آقا کی محبت پیدا ہو۔ وفر رقاب، اور گردن چھڑانے کے لیے، یعنی وہ جو قیدی ہیں ان کے لیے زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ والغارمین، اور جو قرض کے بوجھ کے نیچے دب گئے، انہیں قرض کے بوجھ سے نجات دلانے کے لیے زکوٰۃ جائز ہے۔ یہ سارے کے سارے نام بندوں کے نام تھے۔ یتیم بھی بندے ہوتے ہیں، مسکین بھی بولو بندے ہوتے ہیں، عاملین زکوٰۃ بھی بندے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں محبت پیدا کرنی ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اللہ واحد ہے، یا جمع بندوں کا ذکر ہے۔ وفی الرقاب، گردن بھی بندوں کی چھڑائی جا سکتی ہے۔ والغارمین، قرض کے نیچے بھی بندے دبے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے حقوق العباد تھے۔ آگے اچانک رب کائنات نے حقوق العباد کو روک کر ایک حق بندوں کا بعد میں ذکر کیا، اور ان بٹوین، اس کے درمیان فرمایا فی سبیل اللہ، زکوٰۃ جیسے ان بندوں کو دینا جائز ہے، اسی طرح خالصتاً رب کی رضا کے لیے اس کے راستے میں دینا بھی جائز ہے۔ تو یہ جو فی سبیل اللہ ہے، یہ خالصتاً کس کا حق بیان ہوا؟ بولو۔ میں دلیل دے رہا ہوں، زکوٰۃ ایٹ اے ٹائم اللہ کا حق بھی ہے، اور بولو اس کے بندوں کا بھی حق ہے، جبکہ نماز، روزہ اور حج صرف اللہ کا حق ہے۔ واحد ارکان اسلام کی 4 پریکٹسز میں سے یہ ایک پریکٹس ہے جو ایٹ اے ٹائم اللہ کا بھی حق ہے، اور بولو اس کے بندوں کا بھی حق ہے۔ اور آگے فرمایا وابن السبیل، پھر مسافروں کا ذکر کر دیا، وہ بھی بندے ہیں، اور ایک کو رکھ کر پیچھے درمیان میں اس کا تذکرہ کرنا، اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا مقصود تھا کہ انسان جس طرح بندوں کا حق ہے زکوٰۃ، اسی طرح وفی سبیل اللہ، اس سے مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ جب یتیموں کو، مسکینوں کو، دکھیوں کو دیتے ہو تو پھر ان کے بجھے ہوئے چہرے کھل اٹھتے ہیں، ان کی رونقیں بحال ہو جاتی ہیں۔ بندوں کو اس لیے دو ان کے چہرے کھل اٹھے، فی سبیل اللہ اس لیے دو کہ رب کا مکھڑا تجھ پہ راضی ہو جائے، اللہ تجھ پہ راضی ہو جائے، اور تمہیں اللہ کی رضا کا نور نصیب ہو جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ زکوٰۃ ایٹ اے ٹائم اتنا اہم سبجیکٹ تھا جس کو ہم نے نظر انداز کیا۔ یہ ایک وقت میں اللہ کا بھی حق ٹھہرا اور اس کے بندوں کا بھی حق ٹھہرا، اور پھر جب اس کو اللہ کا حق کے طور پر لیں گے تو اللہ کے بندوں پر عام طور پر جو مساجد میں خطباء، علماء، یا آپ لوگ سنتے رہے مدارس کے علماء سے عام طور پر یہ بیان ہوتا رہا کہ اللہ کا بندوں پر ایک ہی حق ہے جسے عبادات کہتے ہیں۔ کتنے حق بولے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ جتنی عبادات ہیں یہ اللہ کے حق ہے۔ لیکن میں یہ بات آپ کے سامنے دین کا ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں۔ یہی وجہ ہے دروس عرفان القرآن کے انعقاد کرنے کی کہ ہمیں کچھ نئی چیزیں مل سکے، کچھ نئی باتیں مل سکے۔ یہ تو سنتے آئے کہ عبادات اللہ کا حق ہے، لیکن یاد رکھ لیں اللہ کا صرف ایک حق نہیں ہے، اللہ کے بندوں پر 5 حق فرض ہیں۔ بول دیں کتنے؟ 5۔ میں ان کے صرف نام ہی آپ کو بتا سکوں گا تاکہ میں اپنے سبجیکٹ پر رہوں، اور وہ ان میں سے نام بھی کئی آپ پہلی بار سنیں۔ ہمیں 12 تقریریں تو سنائی گئی، لیکن مصطفیٰ کے دین کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا نہیں کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں پکی روٹی تو سنائی گئی، لیکن قرآن و حدیث کا وہ فہم جو 6600 سے زائد قرآن کی آیتیں اللہ نے نازل کیا تھا،
یہ ترتیب کے ساتھ کتنی مساجد ہے جن کے اندر ترتیب کے ساتھ امت مصطفیٰ کو سنایا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم میں سے پھر کتنے لوگ ہیں جو ریگولر قرآن خالی پڑھتے ہی ہیں، اور پھر کتنے ہیں جو ترجمے سے پڑھتے ہیں، پھر کتنے ہیں جو تفسیر سے پڑھتے ہیں، اور جو کتنے ہیں پھر جو تفسیر کی شرح کے ساتھ پڑھتے ہیں. وہ ایک دو بچ جائے گا تو قرآن نے 750 سے زائد مرتبہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا، اور اس سے بھی زائد مرتبہ جو حکم آیا ہے وہ ہے افلا یتفکرون افلا یتدبرون. مجھ میں غور و فکر نہیں کرتے، مجھ میں سوچ و بچار نہیں کرتے. قرآن کیا مجھے سمجھ کے پڑھو، سوچ کے پڑھو، میری گہرائیوں میں اترو. میں وہ سمندر ہوں جس کے دامن میں ریت بھی، موتی بھی، ہیرے بھی، جواہرات بھی ہیں. تیراک پر منحصر ہے کہ کتنی تاری تیر کے اوپر نیچے اترنا ہے. تو اللہ کے کتنے حق بندوں پر فرض ہیں؟ بولیے 5. نام سن لیں. پہلا عبادات، وہ پہلے ہی ہو گیا. ٹوٹل عبادات جو ہیں وہ اللہ کے 5 میں سے ایک حق ہے. دوسرا تعزیرات، بول دیں تعزیرات. تیسرا کفارات. چوتھا محصولات. اور 5واں محصولات برائے غیر مسلم. ایمانداری سے بتائیں اللہ کے حقوق میں یہ 5 نام اکٹھے کبھی سنے تھے آپ نے؟ تھوڑا سا اونچا سنتا ہوں. یہ کون بتائے گا؟ کن کی ذمہ داری تھی؟ ہم علاقے کے اندر اے سی لگائیں، اے سی اسسٹنٹ کمشنر، تو جس کی 1.5-2 لاکھ سے کم تنخواہ نہ ہو وہ لگاتے ہیں. افیسر وہ لگاتے ہیں جس کی اچھی تنخواہ. بچوں کو پڑھانے کے لیے اسکول ٹیچر کی بھی ایک اچھی تنخواہ ہے آج کل، گورنمنٹ ٹیچر کی. ایک سپاہی وہ بھی 40-50 ہزار سے کم آج کل نہیں لے رہا. اور جسے دین کا راہبر بنا کر، جس کے نیچے لائر نے بھی بیٹھنا ہے، جج نے بھی بیٹھنا ہے، معاشرے کے سیاستدان نے بیٹھنا ہے، دیندار نے بھی بیٹھنا ہے، جس مسجد میں سب جا کر رہنمائی لینی ہے، اس مسجد کے خطیب اور امام کو ہم کہتے ہیں کہ یہ 5-6 ہزار سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. جنہ گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہونا کہ بہتا ہو جانا. دین کا مسئلہ ہے، ہم اپنی جان چھڑاتے ہیں، جیب چھڑاتے ہیں. یہ خدمت کا وقت تھا کہ کسی کو اتنا دے کہ وہ کسی اور طرف جائے ہی نہ، اور سٹڈی کرے اور دین ایمانداری کے ساتھ آپ کو سپورٹ کرے. یہ معاشرے کی خرافات ہیں جن کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے. یہ اللہ کا شکر ہے. اب دیکھیں نا، میں سیالکوٹ سے آپ کے پاس آیا ہوں سفر کر کے، تو انتظامیہ سے پوچھ لیجیے گا کہ ہم نے کوئی ڈیمانڈ کی ہے ان سے کہ ہمیں ضرور دے کے بھیجنا ہے 50,000 روپیہ. صرف آپ سے نہیں، پورے پاکستان میں ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں. کرایہ آپ کے ذمے ہے، دے دیں گے تو سرخرو ہوں گے، نہیں دیکھو تو مجرم آپ ہوں گے، وہ بھی ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے. لیکن دین کو بیچنا، دین کے نام پر سودے بازی کرنا، اس میں جتنا قصور لینے والوں کا ہے اس سے زیادہ قصور دینے والوں کا بھی. ہم نے عادتیں موری ڈالی ہوئی، ہم نے ریٹنگ اوپر کی ہوئی.